إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو دو خاص حکم دیے ہیں، جن میں سے پہلے حکم کا اہتمام کرنے سے دوسرے حکم کے پورے کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کی طاقت دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی ماحول کے اعتبار سے ہو، آپسی اتحاد اور باہمی الفت ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے قلبی لگاؤ ہونا، آپس میں محبت ہونا اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کرنا، یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جس کے بغیر ایک صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ دلوں کی دشمنیاں، آپس کی نفرتیں جہاں دنیوی اعتبار سے سماج کو بکھیر دیتی ہیں، اسی طرح سے وہ انسان کے دل کو اور اس کے دین کو بھی بگاڑتی ہے۔ آپسی نفرت اور باہمی دشمنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں معاشرے کو بگاڑتی ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے ایمان، اس کے دین اور اس کی آخرت کو بھی خراب کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں محبت کرنے کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپس کے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے اور باہمی اختلاف سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ لیکن اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے اور کیوں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنی اپنی رائے پر چلنے لگیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو پس پش ڈال دیں۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جو چیز ہم کو ملی ہے، اس کو چھوڑ کر مسلمان اپنی چاہت، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے تجربے اور اسی طرح سے اپنی رائے کو ترجیح دینے لگے اور اسی پر چلنے لگے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور گروہ بندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر ڈالی ہے، اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں باہم الفت اور محبت ڈال دی۔ فأصبحتم بنعمته اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت کے نتیجے میں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے
تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ انتشار اور اختلاف کب آتا ہے؟ جب مسلمانوں میں سے ایک فریق اپنی رائے پر چلنے لگے اور دوسرا اپنی رائے پر۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے مسلمانوں کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ یہ تفرقہ بازی، یہ گروہ بندی، یہ اختلافات جس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اسی بات کو ختم کر دیا جائے، اسی کی جڑ کاٹ دی جائے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو اپنا رہنما اگر بنانے لگے، اپنی چاہت کو اگر دین اور شریعت کا مقام دینے لگے، تو اس کے نتیجے میں چونکہ ہر آدمی کی عقل الگ ہے، ہر آدمی کا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، ہر آدمی کی چاہتیں دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ہر آدمی کے مفادات اپنے دائرے میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر اس بات کا حکم دیا کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جب سب کا ایک مقصود ہوگا اور سب کے سب ایک ہی راستے پر چلنے والے بنیں گے تو پھر آپس میں اختلافات کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا وہ دوسرے کے لیے آسانی اور راہ ہموار کرنے والا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال اس میں ذکر کیے ہیں۔ کسی نے اس سے مراد قرآن کہا ہے، کسی نے دین، اور کسی نے مسلمانوں کی باہمی اجتماعیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کے معنی مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وانی تارک فیکم ثقلین، خبردار میں تمہارے درمیان دو چیزیں، بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ، ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اور آپ نے فرمایا من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو آدمی، جو بھی شخص اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، جو اس کی اتباع کرے، جو اس کی پیروی کرے، وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، وہ آدمی گمراہی پر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس سے مراد اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی بجائے، اپنی عقل کی بجائے، اپنے سماج میں چلنے والے قوانین کی بجائے، اپنی منمانی کی بجائے، باپ دادا کے طریقے کی بجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، اللہ کے پیغام، اللہ کی نصیحت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، قرآن کو اپنے لیے رہنما بنا لیں۔ اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب قرآن کو رہنما بنائیں گے، قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی رہنما بنائیں گے۔ جب ایسا کریں گے، کتاب و سنت کو اپنے لیے رہنما اور اصول اور ہدایت اور رہبری بنائیں گے، تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلافات کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ جب واقعی صحیح طور سے وہ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اپنی چاہتیں، اپنی عقل اس کو آگے کرنے کی بجائے اس کو تابع کر دیں گے، تو لازمی طور پر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے، دلوں کے اعتبار سے بھی محبت اور الفت اور اتحاد پیدا ہوگا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ مسلمانوں میں جو اختلافات اور تفرقہ بازی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں دلوں میں بھی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اور ایک گروہ، ایک جماعت دوسری جماعت کی، دوسرے گروہ کی دشمن بنی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری اور اللہ کے دین، کتاب و سنت کی بجائے اپنی خواہشات اور اپنی منمانی کو دین کا مقام دیے ہوئے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب ایسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہر آدمی یہ کہنے لگے کہ جو میں سمجھا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کے نتیجے میں آپس میں تصادم اور جھگڑا پیدا ہوگا۔ لیکن جب سب کے سب ایک آواز میں کہنے لگیں، اپنے قال سے اور اپنے حال سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے سب کے سب یہ کہنے لگے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے چیز آئی ہے وہی صحیح ہے اور وہی سب کو کرنا چاہیے اور ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، جب ہر انسان کی سوچ اور عمل کا پیمانہ بن جائے تو پھر مسلمانوں میں اتحاد کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں مزید اختلاف کی اور شاخیں نکل سکتی ہیں، اس میں مزید مسلمانوں میں دشمنیوں کے راستے اور پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وحی سے انحراف، اللہ کی رہبری سے دور ہونا اور آپس میں منمانی اور اپنی رائے، اپنے قیاسات اور اپنی سوچ اور اپنی پسند ناپسند کو دین میں حجت بنا کے اس کی پیروی کرنا، کس طرح سے مسلمانوں میں اس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اختلاف کا نقصان کیا ہے۔ بعض لوگوں میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات بعض ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علماء نے بات کہی ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ معتبر حدیث نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف رحمت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں۔ صاف ستھری کھلی واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اختلاف کی بنیاد پر آپس میں فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا۔ کیا ہوگا ایسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بھیانک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپس میں اختلاف کرنے والے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے لیے ایک سنگین اور بھیانک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اس پر عذاب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی اور اختلاف پر عذاب کی دھمکی دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، تم اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے جو پہلی قومیں تھیں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اس کے نتیجے میں وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے خصومات میں روایت کیا ہے، کتاب الخصومات میں امام البخاری نے حدیث نقل کی ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ان کی ہلاکت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ آپسی اختلافات کے نتیجے میں ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا یہ چیز جو دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ لہٰذا وحی کے آ جانے کے بعد
کسی انسان کے لیے اپنی رائے اور اپنی عقل کو دلیل بنانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک آدمی اپنی رائے سے دنیا کے معاملے میں جو چاہے کرے، چاہے وہ کپڑے کی تجارت کرے یا سبزی کی، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات میں اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ جو چاہے اپنے لیے اختیار کرے۔ لیکن دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو علم نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کی بجائے اس کے مقابلے میں تم اپنے سرپرستوں کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ بڑے سماج کے بڑے اور جو بھی جس کو ایک آدمی بڑا مقام دیے ہوئے ہیں، تم ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو، اللہ کی وحی کے مقابلے میں ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ سارے بگاڑ کی جڑ یہ ہے کہ ایک انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنا سماج، اپنے باپ دادا اور فلانے کوئی پیر، کوئی بڑے، ان کو سرداروں کو اپنا رہنما بنا لے اور ان کی طرف سے کوئی بھی چیز دین کے نام پہ اس کو رائج کر دے، جو بھی چیز اس کو ملی ہے، یہ ساری برائی کی اور بگاڑ کی جڑ ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ابو العالیہ تابعین میں سے ہیں۔ دیکھیے، بدعت آپسی دشمنیوں کا ذریعہ ہے، آپسی جھگڑوں اور نفرتوں کا ذریعہ ہے۔ ابو العالیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں وعلیکم بسنت نبیکم، خبردار تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ وعلیکم بسنت نبیکم والذی کان علیہ اصحابہ، اور وہ راستہ جس پر آپ کے صحابہ چلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا راستہ، آپ کے صحابہ کا منہج، نہج، طریقہ، اصول، تمہارے لیے نبی اور صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور خبردار ان بدعتوں سے بچتے رہو، بدعتوں سے بچتے رہو۔ کیوں؟ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بدعتیں وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے بیچ میں عداوت اور بغضاء، آپس میں دشمنیاں اور کینہ کپٹ پیدا کرتی ہیں۔ بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ابو العالیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں تم نبی کی سنت اور صحابہ کے راستے کو اختیار کرو اور ان بدعتوں سے بچو۔ یہ بدعتیں جو مسلمانوں میں آپس میں دشمنی اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض و عداوت کا بیج بوتی ہیں۔ اس روایت کو الابانہ میں ابن بطہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے، اس کے رجال سارے کے سارے ثقات ہیں۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف میں بات معروف تھی، سلف اور ہمارے اہل علم پچھلے زمانے میں جو گزرے ہیں وہ اس بات کو جانتے تھے کہ بدعات سے مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے آج کا جو عنوان ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپس میں دشمنیوں کا ایک بہت بڑا، اور اگر آپ کہیں اصل سبب بدعت ہے، شریعت سے روگردانی کرنا، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کے منمانی کا راستہ اختیار کرنا، یہی اصل اختلاف اور جھگڑے اور دشمنیاں، یہاں تک کہ قتل اور اس سے آگے کے معاملات کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ لہٰذا بدعات سے بچنا یہ سماج کے اتحاد اور اتفاق کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف کیسے دین میں تحریف سے پیدا ہوتا ہے۔ دین میں اپنی طرف سے آدمی اللہ کی رہبری کو چھوڑ کر کچھ کمی، زیادتی، اضافے، تبدیلیاں، تغیر کرتا ہے اور نتیجے میں آپس میں دین میں لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور آپس میں بھی گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپس میں وہ مختلف احزاب میں
مختلف جماعتوں میں، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹ گئے، اور دین کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ من الذین فرقوا دینہم کے معنی علماء نے کہے کہ جنہوں نے دین میں ٹکڑے کیے، ایک لینے کا، ایک چھوڑنے کا، کچھ لیا، کچھ چھوڑا، کچھ پسند کیا، کچھ پیچھے ڈال دیا۔ من الذین فرقوا دینہم، بعض علماء نے اس کے بارے میں تفسیر میں کہا من الذین فرقوا دینہم کا مطلب ہے من الذین فارقوا دینہم، کہ جب انہوں نے دین میں ٹکڑے کیے اور کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا، تو انہوں نے جو چھوڑا اس کے نتیجے میں کفر میں چلے گئے، شرک میں چلے گئے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی شریعت کو چھوڑے گا اور اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کرے گا تو وہ اپنے آپ کو شارع کے مقام پر رکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو شریعت بنانے والا بنا رہا ہے۔ اس اعتبار سے بدعت اور شرک کا گہرا تعلق ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر حزب، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں مگن ہے، اسی پر فخر کر رہی ہے، اسی کے سلسلے میں خوش ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی حق ہے، ہمارے پاس جو ہے وہی صحیح ہے، دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ ہر جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہی حق ہے۔ انہوں نے دین میں سے کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ملا تھا سب نہیں لیا، بلکہ آپس میں چیزیں بانٹ لی، کسی نے ایک چیز لی، دوسری چھوڑی، کسی نے کچھ لیا، کچھ چھوڑ دیا، اور ہر گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی صحیح ہے، یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اور اس طرح سے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے تم مت ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نتیجے میں یہ ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں بھی جماعت جماعت، فرقہ فرقہ، حزب حزب، گروہ گروہ بن گئے، اور نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ پھر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا جا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے عقلیں چلائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ سورہ الروم کی آیتیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اَیْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مشرکین میں سے مت ہو جانا، الَّذِينَ قَدْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ أَيْ بَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں کر دی، اس میں تغیر پیدا کر دیا، اپنے دین کو چینج کر دیا، اپنے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کی، اس کو کچھ کا کچھ بدل کے کر دیا۔ کہتے ہیں وَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ، کچھ کو قبول کیا، کچھ کو رد کر دیا، کچھ پر ایمان لائے، کچھ کو مانا، کچھ کو نہیں مانا۔ وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ فَارَقُوا دِينَهُمْ، اور بعض نے اس کو پڑھا ہے کہ دین کو چھوڑ دیا، أي ترکوه وراء ظهورهم، یعنی دین کو پس پش ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب دین کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا تو اپنے دل سے کچھ نہ کچھ وہ بنائے گا، کچھ چیزیں لے کر کچھ چھوڑے گا تو ایک نیا دین کا نسخہ بنائے گا۔ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام تشریع ہے، اور یہی چیز اپنی طرف سے شریعت گھڑنا یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، بلکہ یہی شرک ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت دینا، رہبری دینا ہمارا حق ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہدایت دیتے ہیں، راستہ مخلوقات کو بتانا اور توفیق دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اب یہ چیز کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنی عقل سے بتاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی آخرت میں نجات کی چیز ہے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے، وہ اپنی طرف سے دین بنانے کی جرت کر رہا ہے، ایسے دین میں تبدیلی کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ ایک کامل دین میں اپنی طرف سے اضافے کرنا، رنگ بھرنا، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سمجھے کتنا سادہ دین ہے، تھوڑے رنگ میں اس میں بھرتا ہوں، اس کو گنجائش نہیں ہے۔ اس کی عقل سے وہ دین میں اضافے اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے تو خود یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے ذوق میں کہ دین ناقص ہے اور ادھورا ہے، دین کامل نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے دین میں اضافے کرنا
تبدیلیاں کرنا، یہ مسلمانوں میں اختلافات اور انتشار کا بیج بوتا ہے۔ اسی طرح سے اختلاف مسلمانوں میں یا امتوں میں پیدا ہونے کے اسباب میں سے اپنی عقل سے دین میں نئی چیز داخل کرنا۔ اس کی مثال آپ کو سب سے پہلی برائی جو امتوں میں پیدا ہوئی، جہاں سے شرک شروع ہوا، جہاں سے امتوں میں بگاڑ آیا، نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے، ان کی قوم کو آپ دیکھیں، وہاں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ شرک کے آنے کا راستہ اپنی عقل سے دین میں کچھ لانا تھا۔ امت میں شرک کیسے آیا؟ اپنی عقل سے دین میں کچھ نہ کچھ داخل کر دیا، عمل کرنے کے جذبے سے، نیکی کے جذبے سے، اچھے جذبے سے۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دین میں جب اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں دین کو بگاڑ رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی فاتحہ دے رہا ہے، کوئی آدمی کوئی اور کام کر رہا ہے، ایسے کوئی مر گیا، مرنے کے بعد میں تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن، 1 سال کے بعد اس کے لیے دعوت کر رہا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں مسلمان کرتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے گمان میں وہ اچھا ہوتا ہے، ان کے خیال میں وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کے خیال میں کسی چیز کا اچھا ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا ہے۔ وہ اللہ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں برباد ہو گئی اور وہ اسی بھرم میں، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس پر مجھ کو اجر ملے گا، یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایسا عمل ہو جو قبول ہونے کے لائق نہ ہو۔ وہ دنیا میں ساری کوشش برباد ہو جائے، اس کو آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے، اور اس کو بلکہ اس کے مقابلے میں گناہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ بدعت کوشش کا ضائع کرنا، اجر کا ضائع کرنا، بلکہ اللہ کی طرف سے سزا کا حقدار بنانا ہے۔ بدعت سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پہلی خرابی جو امتوں میں آئی، اس کی جڑ بھی یہ تھی کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کے اس کو کرنا شروع کرنا۔ نبی کی رہبری، شریعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کرنے کی بجائے اپنی عقل سے عبادت کے نت نئے طریقے بنانا اور عبادت میں خشوع اور خضوع کے لیے ایسی چیزیں داخل کرنا جو رسول کی طرف سے نہیں ملی ہے۔ اچھی نیت سے کیا ہوا کام اگر شریعت کے تابع نہ ہو تو اس کو اچھا نہیں کہا جاتا ہے۔ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ سنت اور اخلاص یہ دونوں چیزیں عمل میں ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی بھی ہو اور نیت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ لوگوں میں اختلاف آیا، سب کے سب ایک دین پر تھے، انسانیت ساری کی ساری ایک دین پر تھی، لیکن پھر اختلاف بعد میں آیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب الگ الگ دین والے تھے، پھر پروگریس کرتے کرتے دین توحید والا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو بہت ساری پڑھائیاں کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ حق بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر دین ایک تھا، ساری انسانیت ایک دین پر تھی، پھر اس کے بعد اختلاف آیا، لیکن وہ کیسے اختلاف آیا؟ وہ اختلاف دین میں اپنی طرف سے اضافے سے آیا۔ پہلا اختلاف انسانیت میں آیا ہے تو وہ بدعت کے نتیجے میں اپنی رائے سے دین میں کوئی چیز داخل کرنے سے آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الناس الا امة واحدہ، لوگ ایک امت تھے، وما كان الناس الا امة واحدہ فاختلفوا، لوگ پہلے تھے تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، سب ایک تھے، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو ابتدائی مرحلے میں انسانیت ایک دین پر تھی، سب ایک تھے، لیکن پھر اختلاف پیدا ہوا، اختلاف بعد میں آیا، پہلے اتحاد تھا۔ لیکن یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، اس کی تاریخ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اختلاف آیا کیسے، کہاں سے بگاڑ آیا، کہاں سے انحراف آیا، کہاں سے سیدھے راستے سے بھٹکے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کچھ لوگ تھے اور پھر اس راستے کو چھوڑ کے اختلاف کرنے والے کچھ لوگ نکل گئے، یہ کیسے پیدا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان بین نوح و آدم 10 قرون، کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیچ میں اور آدم علیہ السلام کے درمیان، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 زمانے، 10 قرون، 10 صدیاں، 10 دور، 10 نسلیں تھیں، 10 قرون تھے۔ کلہم علی شریعت من الحق فاختلفوا، سب کے سب حق والی شریعت پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا تھا، جو شریعت دی گئی تھی، یہ سب کی سب 10 نسلیں اس حق پر تھیں۔ پھر اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نبی اور رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے اور ابن جریر الطبری دونوں نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا، 10 نسلوں کے بعد اختلاف آیا تو کیسے آیا، اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں ابن کثیر، ابن جریر الطبری اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ محمد ابن قیس التابعی کہتے ہیں وَيَغُوث وَيَعُوق وَنَصْرَ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وَيَغُوث وَيَعُوق وَنَصْرَ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ، یہ 5 جو بت مانے جاتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ کون تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ، یہ آدم اور نوح علیہ السلام کی قوم میں، یہ اس آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ وَكَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، اور ان کے ماننے والے تھے جو ان کی بات مان کے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ کچھ نیک لوگ تھے جن کی پیروی کچھ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی اقتداء کرتے تھے، یہ لوگوں میں اسوہ اور نمونہ کا مقام رکھتے تھے، یہ لوگوں کے درمیان نیک لوگ ہونے کے اعتبار سے معروف تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو صحیح کرتے تھے، یہ لوگوں میں دینداری کے لیے جانے جانے والے لوگ تھے۔ اور کہتے ہیں فلما ماتوا، جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی موت ہو گئی، قال اصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم، جو لوگ ان کی بات مانتے تھے اور ان کو دیکھ کر چلتے تھے، انہوں نے آپس میں کہا لو صورناہم کان اشوق لنا الی العبادہ، لو صورناہم، اگر ہم ان کی صورت، ان کی تصویر، ان کے مجسمے، ان کے سٹیچو بنا لیں، ان کی تصویریں بنا لیں، کان اشوق لنا الی العبادۃ اذا ذکرناہم، یہ جب بھی ہم کو یاد آئیں گے، ان کی مورتیاں دیکھ کر یہ ہم کو یاد آئیں گے، ان کی عبادت، ان کا مجاہدہ، ان کی دینداری، ان کی للہیت ہم کو یاد آئے گی، ان کی دینداری جب ہمارے ذہنوں میں آئے گی تو ہمارے لیے بھی عبادت میں شوق پیدا ہوگا، ان کی مورتی دیکھ کر ان کی عبادت یاد آئے گی، وہ عبادت یاد آئے گی تو یہ ہمارے لیے خود ایک عبادت کرنے کا ہمارے لیے محرک ہوگا، جیسے کسی کے قصے پڑھ کے صالحین کے لوگ اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کی مورتیاں دیکھ کر ہم کو عبادت میں اور شوق پیدا ہوگا، لہذا فصوروہ، کہتے ہیں انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی صورتیں، ان کی تصویریں بنائیں گے۔ فلما ماتوا وجاء آخرون دب الیہم ابلیس، جب یہ مورتیاں اور تصویریں بنانے والے یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد جو دوسری نسل ان کے بعد آئی، ابلیس ان کے پاس آیا اور ابلیس نے ان سے کہا فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه،
ان کے پاس ابلیس نے آ کے کہا یہ جو لوگ تھے جن کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے ذریعے سے بارش مانگتے تھے اور ان پر بارش ہوتی تھی، لہٰذا تم انہی کی عبادت کرو۔ تو بعد کی نسل نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ پہلی نسل نے اچھی نیت سے ایک کام کیا۔ کیا نیت تھی؟ ہمارے باپ دادا ہمارے نیک لوگ قوم کے جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کا مقام رکھتے ہیں، ان کی مورتیاں ہم بنائیں گے۔ نیت کیسی ہے؟ نیت اچھی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ، نیکی کا جذبہ بنے گا، ان کو دیکھ کر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نیت اچھی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر یہ کام نہیں کیا، انہوں نے محض اپنے گمان کی بنیاد پر ایک کام کیا، اپنی عقل میں جو بات آئی اسی کو دین میں داخل کر دیا، دین کے لیے اپنی عقل چلائی بجائے اس کے کہ وہ شریعت کے تابع ہو جاتے۔ اپنی عقل سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ چلو مورتیاں بناتے ہیں نیک لوگوں کی اور ان کو رکھیں گے، ان کو دیکھ کر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نیت کوئی غلط کام نہیں تھا، ان کی نیت کوئی غلط چیز نہیں تھی، لیکن عمل جو انہوں نے کیا وہ اپنے دل سے کیا، دین کے نام پر، دین کی خاطر نیک نیتی سے ایک ایسا عمل کیا جو نبی کی رہبری میں نہیں تھا، شریعت میں نہیں تھا۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت ہے کیا؟ اچھی نیت سے، نیکی کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی دین میں گنجائش نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں، جو شریعت میں نہیں ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نیکی کا کام کرنا، اس کو نیکی سمجھتے ہوئے جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی کام نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ انہوں نے عبادت کے جذبے کے لیے ایک ایسا کام کیا جو ثابت نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پہلی نسل میں شرک نہیں آیا۔ جب پہلی نسل کے لوگ دنیا سے چلے گئے جو جانتے تھے کہ واقعی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے مورتیاں بنائی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ان مورتیوں کا، ان تصویروں کا سبب کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد اللہ کی عبادت میں شوق ہے۔ لیکن جب وہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، تو اب ابلیس نے ان کی جہالت کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھیے ابلیس لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ نسلوں میں اپنے کام کو بانٹتا ہے۔ اگلی نسل جب آئی وہ انتظار میں تھا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم اگلی نسل پہ آئیں گے۔ جب پہلی نسل چلی گئی، اگلی نسل کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کتنی بدعات ہوتی ہیں، آپ پوچھو آپ ایسا کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اور ہر نسل میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جوڑا جاتا ہے۔ 10 سال، 100 سال، 1000 سال کے بعد، 500 سال کے بعد وہ چیز ایسی بن جاتی ہے کہ جو پہلی نسل نے بھی نہیں کی تھی۔ پہلی نسل نے ایک کام کیا اچھی نیت سے، لیکن جب دوسری نسل آئی اور اس کے پاس وہ علم نہیں باقی رہا کہ وجہ کیا تھی، ہمارے باپ دادا نے ایسا کیوں کیا، شیطان نے ان کے دل میں ان کی غلط فہمی، ان کی لا علمی، ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دل میں بات ڈالی، ارے لوگ تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ جو لوگ تھے ان کے ذریعے سے مانگتے تھے۔ الفاظ دیکھیے کیا ہیں، انما کانوا یعبدونہم، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، اور وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ، اور ان کے ذریعے سے بارش مانگتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ سے بارش مانگتے تھے، ان کے ذریعے سے ملتا تھا۔ لہذا بعد کی نسل نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 جو بت تھے وہاں پر، ان کی عبادت نوح علیہ السلام کی قوم کرنے لگ گئی۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ نیک لوگ تھے، اور ان کی تصویریں بنانے والے بھی اچھی نیت والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل سے ایک ایسی غلطی کر دی کہ بعد کی نسل کو وہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنی۔ معلوم ہوا بعض بدعات، بہت ساری بدعات شرک تک لے جاتی ہے، اور پہلے مرتبہ میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن آگے جا کر وہ اتنا بگڑ جاتا ہے، آگے جا کر بگاڑ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ابتدا میں اچھی نیت والی تھی، بعد میں وہ بھیانک بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا، اور یہی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک امت تھے،
ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے اس کو مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ یہ پہلا اختلاف تھا جو امت میں پیدا ہوا، جو بدعات کے نتیجے میں شرک تک لے جانے والا اختلاف تھا۔ دیکھیے ہسٹری آپ پڑھیں، یہ ہسٹری ہے، یہ انسانیت کی تاریخ ہے، یہ انسانیت کے بگاڑ کا وہ مرحلہ ہے جس میں ایک بدعت نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا، بدعت نے شرک میں مبتلا کر دیا اور امت کو یہاں سے بانٹ دیا، اہل حق اور اہل باطل، صراط مستقیم پر چلنے والے، گمراہی کے راستے پر چلنے والے، شریعت کے تابع ہو کر چلنے والے، آزاد روی اختیار کرنے والے، توحید پر چلنے والے، توحید پر باقی رہنے والے، اور اپنی مرضی سے صالحین کی عبادت کرنے والے، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے والے۔ یہ سارا بگاڑ جو آیا ہے یہ بدعات کے نتیجے میں آیا ہے۔ اپنی عقل سے دین کے نام پر کچھ کرنا، یہ اختلاف کی جڑ ہوا انسان کے لیے، یہ سارے اختلاف کی جڑ پیدا ہوا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خواہشات کی بدعات کی اتباع سے مسلمانوں میں فرقے بازی اور انحراف اور جماعت بندیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات ہی کے نتیجے میں بات بتائی ہے۔ مثال کے طور پر ابن ابی عاصم نے السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہی روایت کئی کتابوں میں آئی، جیسے ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ ابن ابی عاصم نے السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطا ہکذا امامہ، آپ نے اس طرح سے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فخط خطا ہکذا امامہ، اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، فقال ھذا سبیل اللہ عز وجل، آپ نے کہا یہ سیدھی راہ، یہ سیدھی لکیر، یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ عز وجل کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ عز وجل، وخط خطا عن یمینہ وخط خطا عن شمالہ، اور آپ نے دائیں طرف ایک لکیر کھینچی اور بائیں طرف ایک لکیر کھینچی۔ ابن ماجہ کی روایت میں 2 لکیریں کھینچی، یہاں 2 لکیریں کھینچی۔ مقصود اس سے 2 یا 4 یا 3 اس طرح کی لکیریں نہیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ ایک راہ سیدھی ہے اور اس راہ سے نکلنے والی اور کئی راہیں ہیں، 2 4 6 جتنی بھی ہوں، ساری راہیں جو اس سے نکلنے والی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقال ھذا سبل الشیطان، یہ ایک راہ جو سیدھی جا رہی ہے یہ اللہ کی راہ ہے، اور آپ نے دائیں اور بائیں جو راہیں کھینچی، لکیریں بنائیں، آپ نے کہا وھذہ سبل الشیطان، یہ جو ساری راہیں ہیں دائیں بائیں اس سیدھی راہ کے علاوہ، آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، اور آپ نے پھر بیچ کا جو راستہ تھا، بیچ کی جو لکیر تھی اس پر انگلی رکھی اور ہاتھ رکھا، اور آپ نے کہا ثم تلا هذه الآیہ، آپ نے آیت پڑھی، کیا آیت پڑھی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، قرآن کریم کی آیت پڑھی، کیا آیت ہے؟ آپ نے پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس سیدھے راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم اس کے علاوہ دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ، وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تفرق کہاں سے پیدا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تفرق بازی کہاں سے آئے گی؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی ایک راہ پر سب مل کر چلیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر پھر جب کسی اور راہ پر نکل جائیں گے جو شیطان کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو سیدھے راستے سے، اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم نتیجے میں بچو، تاکہ تم اللہ سے ڈر کے گمراہ ہونے سے بچو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت نقل کی ہے۔ یہاں پر
ایک راہ جو اللہ کی ہے وہ تو سمجھ میں آ گئی، اللہ کی طرف سے جو نبیوں کو اور رسولوں کو راستہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ جو دائیں بائیں لکیریں کھینچی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سبل کہا ہے، وہ کس کی راہیں اور کیا ہیں؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی راہیں کہا ہے، وہ کیا ہیں؟ اس سلسلے میں مجاہد جو تابعی ہیں، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، مجاہد کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے آیت پڑھی ہے، اور سبل کی پیروی نہ کرنا، صراط مستقیم کی بجائے دوسری راہوں پر مت چلنا، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب، یہ راستے کون سے ہیں جو صراط مستقیم کے علاوہ ہیں؟ کہتے ہیں البدع والشبہات، البدع والشبہات، صراط مستقیم کے علاوہ جو راستے بھٹکانے والے ہیں، امت میں کچھ لوگ یہاں جائیں گے، کچھ لوگ وہاں جائیں گے، اور اس طرح سے امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سب کے سب صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے الگ الگ راستوں میں نکل جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلائی ہے، مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد بدعتیں اور شبہات ہیں۔ اپنی عقل سے عقائد گھڑنا، اپنی عقل سے دین میں اعمال ایجاد کرنا، یہ دونوں چیزیں، یہ دین میں نئی چیزیں نکالنا، یہ وہ راستے ہیں جن پر چلنے سے آدمی صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعتیں امت میں اختلافات اور گروہ بندی اور تفرقے کا باعث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک راستہ سیدھا ہے اور سب کو اسی راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر سب اس راستے پر چلیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا، سب کے سب اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب بدعات پر چلیں گے تو اس سے مراد دائیں طرف کوئی چلا جائے گا، کوئی بائیں طرف چلا جائے گا، سیدھا جانے کی بجائے۔ لہٰذا نتیجے میں کیا ہوگا، کچھ دائیں والے، کچھ بائیں والے اور کچھ سیدھا راستہ چلنے والے ہوں گے، امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت میں تفرقے بازی کا ایک بہت بڑا سبب بدعتیں اور خرافات ایجاد کرنا اور اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت میں فرقوں کا ذکر کیا، اور وہ جو فرقے بنیں گے، اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ فرقے بنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ امت میں ہوں گے یا ساری انسانیت کے حساب سے بیان کیے جاتے ہیں، کیا ہے، سارے دینوں کو ملا کی بات ہے یا مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے؟ اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں ہے اور باقی سب کے سب 70 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک اہل حق کی جماعت ان میں تھی اور باقی سب گمراہ ہونے والے جہنم میں، 70 فرقے سب جہنم میں۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصارہ عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے نصارہ میں سے 71 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، یقیناً میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، تو ان 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، ایک جنت میں اور 70 جہنم میں۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، ایک جنت میں 71 جہنم میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا اور 72 سب کے سب جہنم میں۔ یہ 72 آئے کہاں سے اور وہ ایک کون ہوگا؟
ایک کون ہوگا اور 72 کون ہوں گے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے جواب میں کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا 72 بنے کہاں سے؟ 72 بنے اس راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس سبیل کو چھوڑنے کی وجہ سے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ 72 آئے کہاں سے بھائی؟ 72 پہلے سے تو نہیں تھے، پہلے ایک ہی جماعت تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنین کی راہ اس زمانے میں ایک ہی تھی جب صحابہ موجود تھے، جب آیت نازل ہوئی، ایک راستہ تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں صحابہ چلتے تھے۔ راستہ تو ایک ہی تھا، وہ سنت والا راستہ تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلتے تھے۔ یہ بعد میں 72 فرقے کب پیدا ہوئے؟ اس ایک راستے کو چھوڑنے کے نتیجے میں 72 فرقے بنے۔ سمجھیے اس بات کو۔ معلوم ہوا امت میں اختلاف اور افتراق آیا کہاں سے؟ نبی اور صحابہ کے راستے کو چھوڑنے سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت اور اسی کا نام حدث ہے، اسی کا نام احوا ہے۔ علماء نے اس کو مختلف الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ خواہشات اس کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ بدعت خواہش کی بنیاد پر آتی ہے، اپنی چاہت کو دین کا نام دینا، اپنی پسند کو دین کا نام دینا اور اسی پر چلنا شروع کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جو 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں، تو وہ ایک کون ہوگا؟ شروع سے لے کر آخر تک جو ایک ہوں گے، وہ ایک بچنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ ایک جو جماعت ہوگی وہ ایک یہ ہوگی جو شروع سے آخر تک ایک کے بعد دوسری نسل اس راستے پر چلتی رہے گی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلتے رہے۔ جو اس راستے کو چھوڑ دیں گے، جو سنت والا راستہ چھوڑ دیں گے، جو صحابہ کا منہج چھوڑ دیں گے، اپنی طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، بدعات ایجاد کریں گے، خرافات ایجاد کریں گے، جو اس راستے پر چلیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جو 72 فرقے بنیں گے، یہ نتیجہ ہوگا اس ایک راستے اور اس ایک منہج کو چھوڑنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس اختلاف کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل اور ان کے نتیجے میں اختلافات، بدعت ہو یا اسی طرح سے اور خواہشات ہوں، ان کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس اختلاف کے حل کے لیے سنت کی طرف رجوع کیا جائے یا بدعت کی طرف، اپنی رائے کی طرف رجوع کیا جائے یا وحی کی طرف۔ بعض اوقات لوگ اختلاف کے حل کرنے کے لیے اختلافی حل دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اختلاف کو حل کرنا ہے، کیسا کرنا ہے؟ پھر ایک اپنی رائے دیتے ہیں، یعنی رائے جس کی مصیبت کی وجہ سے مصیبت پیدا ہوئی ہے، اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اس کے حل کے لیے ایک اور نئی مصیبت، یعنی زہر کے علاج کے لیے ایک اور زہر دوسرا کھلایا جائے اور بھی آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جس وجہ سے بلا پیدا ہوئی ہے اس بلا کو ختم کرنے کے لیے واپس وہی کرنا پڑے گا جس پر پہلے تھے، جو حل تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ قرآن کریم میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو اس کے رسول کی اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، تمہارے ذمہ داران، تمہارے امراء، تمہارے علماء، قاضی، ان کی بات مانو۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی رائے سے جو تم کو صحیح لگے اس کو کرو، اپنی رائے سے جو تم کو صحیح لگے تم وہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کہا کہ فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس اختلاف کے حل کے لیے اس معاملے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ معلوم ہوا کہ اختلاف اگر کسی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ نیک نیتی کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو جائے، اگر اختلاف پیدا ہو بھی جائے اس کے حل کے لیے پھر سے رجوع کرنا پڑے گا کتاب و سنت کی طرف۔ فردوہ الی اللہ ورسول، اس کو، اس اختلاف کو، اس معاملے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی چیز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو خیر کہا ہے۔ اس کی تفسیر میں میمون ابن مہران تابعی ہیں، کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو یاد رکھیں، کہتے ہیں الرد الی اللہ، الرد الی کتابہ، اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کی طرف معاملے کو حل کے لیے، فیصلے کے لیے پلٹایا جائے۔ والرد الی رسولہ ان کان حیا فان قبضہ اللہ الیہ فالرد الی السنہ، آپ کی طرف معاملہ، فیصلے کے لیے پلٹانا ضروری تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے گا۔ آپ کی حیات میں، آپ کی شخصیت، آپ کی خدمت میں بات لے جائی جائے، آپ کے پاس جایا جائے، لیکن چونکہ آپ کی وفات ہو گئی، جب اللہ آپ کو اٹھا لے، آپ کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کی سنت کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا حل ہے کہ کتاب و سنت کی طرف اختلافات کو پلٹایا جائے، آپسی اختلافات کے حل کے لیے سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، نہ کہ بدعت کی طرف۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور کے لیے اختلافات کی بات کہی تھی، آپ نے پوری امت کو ایک چیز پر جمع کیا، لیکن پھر بعد میں آپ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ میرے بعد پھر سے اختلافات پیدا ہونے والے ہیں۔ اس وقت میں آپ نے رجوع کے لیے سنت کی بات کہی، نہ کہ بدعت کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد میں تم میں سے جیے گا، باقی رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، میرے بعد بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ فعلیکم بسنتی، دیکھیے اب اختلافات پیدا ہوں گے تو اب دو راستے ہیں، ایک سنت اور ایک بدعت، ان میں سے کون سا اختیار کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تو تمہارے لیے ایسے دور میں خصوصاً میری سنت و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے توفیق پائے ہوئے خلفاء کے سنت کو اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ میری سنت اور میری ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے توفیق دیے ہوئے خلفاء کی سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رہو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور تم مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، بلکہ اپنی ڈاڑوں سے اس کو پکڑے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار تم نئی نکالی ہوئی چیزوں سے بچو، دین میں جو نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں ان چیزوں سے تم بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں نکالی ہوئی ہر چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور آپ نے ان اختلافات کے سلسلے میں کہا اس اختلاف کے دور میں تم سنت والے راستے پر چلو، بدعات سے بچو، سنت والے راستے پر چلو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، نہ کہ دین میں نکالی ہوئی بدعات۔ اس لیے کہ آج بھی آپ دیکھیں اختلافات کے حل کے لیے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، اپنی رائےوں کو پھر سے کہا جاتا ہے ایسا ہو تو اتحاد پیدا ہوگا، ایسا ہو تو اتحاد پیدا ہوگا۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ اتحاد پیدا ہونے کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑے گا، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع۔ امت کے اختلافات
حل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم اگر ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ظاہر و باطن سے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کے منہج کے مطابق ہم اپنی زندگی کو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، حقوق اور اسی طرح سے معاملات کے مسائل ہوں، ان تمام معاملات میں کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیز اگر پیدا ہوگی، امت میں اختلاف حل ہو کر اتفاق کی صورت پیدا ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو مزید اور نئے اختلافات پیدا ہوں گے جن کے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔